کر گر نہ تو بلا دیتا وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیرگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خدا کے دی کا نام خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے جو کوئی ہم سرے کسی کی کیا جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت غم حسین کے یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و الامان جہاں بھی چھپن جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے قضا کے بعد پھر مجھے نہیں حیا قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے اسیر شام
صليت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الخائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أعني أبا القاسم محمد رضا وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال سبحان في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صالحات. اس دنیا میں خالق کائنات نے جب سے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک دو قوتیں اور دو طاقتیں ہمیشہ سے برسر اختیار ہیں. ایک قوت حق ہے اور دوسری قوت کا نام حق. یہ دو قوتیں حق اور باطل ہمیشہ سے برسر پیکار ہے اور میدان عمل میں موجود ہے. اگر تاریخ کا مشاہدہ اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حق و باطل کا پہلا معرکہ عرش اعظم پر ہوتا نظر آتا ہے. توجہ فرمائیے، حق و باطل کا پہلا معرکہ کہاں نظر آیا؟ عرش. جب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس جو نور آدم کاملہ سے خلق فرمایا
جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، تجھے منع کس چیز نے کیا؟ تو اب ابلیس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو حق و باطل کا یہ معرکہ پہلا معرکہ تھا جو آدم اور شیطان کے درمیان ہوا۔ توجہ فرما رہے صاحبان، یہ حق و باطل کا یہ معرکہ پہلا معرکہ تھا جو آدم اور شیطان کے ابلیس کے درمیان ہوا۔ اس کا نام نہ تو ابلیس ہے نہ شیطان ہے، اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، ملک نہیں تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کی اور ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا تھا، لہذا ایک امتحان کے ذریعے بتلانا اور سمجھانا مقصود یہ تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ عناصر تمہاری صف میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو مخالف تمہاری صف کا بندہ یا تمہارا ساتھی یا تمہاری افرادی قوت سمجھ رہا ہوتا ہے اور شمار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتے صرف تمہاری صف میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھی۔ اس نقطے پہ توجہ فرمایا، وہ تمہارے ساتھی نہیں ہوتے، وہ تمہارے ہم عقیدہ اور ہم مذہب اور ہم خیال نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمہاری صف میں شامل ہو کر لوگوں کے سامنے تمہیں بھی خراب اور بدنام کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ جب یہ ان کی صف میں شامل ہیں تو جو ان کا عقیدہ ہے ممکن ہے وہی ان کا بھی ایسے ہی نا، تو جو ہے نا جی۔ اب میں گزارش کروں، جو علی اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے کیا وہ آپ کی صف میں شامل ہے یا نہ؟ ظاہراً گھسا ہوا آپ کی صف میں ہے یا نہ؟ شامل نہ صحیح، آپ کی صف میں وہ گھسا ہوا ہے یا نہ؟ علی اللہ کا نعرہ لگانے والا آپ کی صف میں گھسا ہوا ہے، علی رب کا نعرہ لگانے والا آپ کی صف میں گھسا ہوا ہے، نماز کا انکار کرنے والا آپ کی صف میں گھسا ہوا ہے یا نہ؟ جی ایسے ہی ہے نا۔ اور دشمن کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ کہ یہ سب ایسے ہیں، ایسے ہی نا۔ جو شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ مواد کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کو موقع کہاں سے ملتا ہے؟ وہیں سے جو علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگا رہے ہیں اور نماز کا انکار کر رہے ہیں اور نماز کی مخالفت کر رہے ہیں اور ضروریات مذہب اور ضروریات دین کا جو انکار کر رہے ہیں، موقع تو ان کو وہی سے وہ ہمارے ہم عقیدہ یا آپ کے ہم عقیدہ اور آپ کے ہم مذہب ہوتے نہیں، چونکہ وہ صف میں گھس کر شامل ہو چکے ہوتے ہیں، لہذا بعض اوقات کچھ ایسے اقدامات کر کے ان کا امتحان لے کر دنیا والوں کو بتانا پڑتا ہے
کہ یہ شیعہ نہیں، اس کو شیعوں میں شامل کر دیا گیا ہے، یہ شیعہ اس کو علی والوں میں شامل کر دیا گیا ہے، یہ علی والا ہے نہیں، اس کو دنیا والوں نے کربلائی کا ٹائٹل دے دیا ہے، لیکن یہ کربلائی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ سمجھ آ رہی میری گزارش آدمی؟ دنیا والوں نے اس کو کربلائی کا ٹائٹل دے دیا ہے، یہ کربلائی ہے نہیں۔ جیسے شیطان کو ملک کا اور فرشتے کا ٹائٹل دے دیا گیا تھا جبکہ وہ فرشتہ یا ملک تھا نہیں، خدا نے جب امتحان لیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر وہ جو ملائکہ کی صف میں گھسا ہوا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر خدا نے پوچھا یا ابلیسو ما منعک ان لا تسجد خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے؟ کہتا کیا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے۔ اب پہلی منزل سمجھ آئی، اب دوسری منزل کو سمجھیے، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں میں تم سے زیادہ اچھا عزادار ہوں، میرا عقیدہ تم سے زیادہ اچھا ہے، میری معرفت تم سے زیادہ ہے، تو علی کو بشر سمجھتا ہے، میں علی کو رب مانتا ہوں، لہذا میری معرفت اور میری منزل تم سے زیادہ ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، جیسے میں علی کو سمجھ رہا ہوں ویسے تو نہیں سمجھ رہا۔ یہ وہی ورڈنگ ہے جو دربار احدیت میں شیطان استعمال کر رہا تھا۔ شیطان کہہ رہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں۔ اب خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا نکل جا، دفع ہو جا، تجھ پر میری قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ تو یہ گزارش میں کر رہا تھا کہ بعض اوقات امتحان لیا اس لیے جاتا ہے، ورنہ خدا جانتا تھا کہ کون میرا حکم ماننے والا ہے، کون میری حکم عدولی کرنے والا ہے، کون میرے حکم کی تعمیل کرنے والا ہے، کون میرا فرما بردار ہے، کون میرا نافرمان ہے، کون میرا اطاعت گزار ہے۔ خدا یہ جانتا تھا یا نہ؟ تو پھر سجدہ کروایا کیوں؟ امتحان کی غرض سے، تاکہ اصل اور نقل کی پہچان قیامت تک ایک کسوٹی دے دی خالق کائنات نے کہ جب تم یہ جاننا چاہو کہ مخلص کون ہے اور گھسے ہوئے کون ہے تو پھر امتحان لو۔ جی پھر امتحان لو، اور امتحان کیسے لو؟ امتحان کا طریقہ کار علی حیدر کرار نے بتایا۔ امتحان لینے کا حکم خدا نے دیا، امتحان لینے کا طریقہ کار
علی حیدر کرار نے بتلایا کیسے، فرمایا امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، فرمایا ہمارے شیعوں کا امتحان نماز کے اوقات میں ہمارے شیعوں کا امتحان لو۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ شیعہ کون ہے، شیعہ نما کون ہے، شیعہ کون ہے، شیعوں کے اندر گھسا ہوا کون ہے، امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، فرمایا نماز کے اوقات میں امتحان لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کون ہے اور شیعہ نما کون ہے۔ جی اگر نماز کے اوقات میں اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی جانب جائے، نماز کی جانب جائے، نماز کی تیاری کرنے لگ جائے، مسجد کو جانے کی تیاری کرنے لگ جائے اور اپنے آپ کو نماز اور مسجد کے لیے تیار کرنے لگے، تو پھر سمجھ لینا یہ علی کا شیعہ ہے۔ جی پھر سمجھ لینا کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ اور اگر نماز کا وقت ہو جائے، یہ نماز کو اہمیت ہی نہ دے، یہ نماز کی جانب متوجہ ہی نہ ہو، دے توجہ ہے صاحبان، بلکہ اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نماز کی تو قضا ہے اور مجلس حسین کی قضا نہیں، تو پھر سمجھ لینا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں علی کا شیعہ۔ میری جلدی سمجھ آئیے یا کوئی نہیں؟ جی امتحان لینے کا حکم خدا نے دیا اور امتحان کا طریقہ کار وضع کیا علی حیدر کرار نے، اور پھر علی حیدر کرار کے بیٹے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا من استخفا بالصلاة لا تنالو شفاعتنا، من استخفا بالصلاة، کہ اے میرا بیٹا موسیٰ کاظم میری یہ بات سن لے، اس کو لکھ لے اور میری یہ بات میرے شیعوں تک پہنچا دے کہ لا تنالو شفاعتنا من استخفا بالصلاة، کہ جو نماز کو حقیر سمجھے گا ہم اہل البیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ ہے صاحبہ؟ جی حق و باطل کا معرکہ جب سے کائنات بنی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ تخلیق کائنات سے پہلے، تخلیق آدم کے وقت سے یہ حق و باطل کا معرکہ چلا آ رہا ہے۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ آدم اور شیطان کے درمیان ہوا۔ حق و باطل کا دوسرا معرکہ حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا۔ توجہ کیجئے گا، حق و باطل کا دوسرا معرکہ حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا۔ قابیل سمجھ رہا تھا میں حق پہ ہوں، حابیل کہتے تھے کہ میں حق پہ ہوں۔ توجہ کیجئے گا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب خدا نے فرمایا حضرت آدم سے کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہو کہ قربانی پیش کریں۔ توجہ کیجئے گا، میری اس گزارش میں بہت توجہ سے سنیے گا۔ اب ارشاد کیا ہوا؟ قربانی پیش کیجئے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ دینا پڑتی ہے یا نہیں؟
اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے قربانی کیا سمجھتے ہیں کہ قتل ہو جانا باطل کی دلیل ہوتا ہے اور قتل کر دینا حق کی دلیل ہوتا ہے؟ یا قتل ہو جانا حق کی دلیل ہے اور قتل کر دینا باطل کی دلیل ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. ہمارے نزدیک حق کی دلیل کیا ہے؟ قتل کر دینا یا قتل ہو جانا؟ اگر ہم مادیت کی بات کریں تو اگر قتل کر دینا طاقت اور حق ہوتا، توجہ کیجئے گا، اگر قتل ہو جانا، قتل کر دینا طاقت اور حق ہوتا تو پھر آج اسرائیل بڑی طاقت ہوتا یا ایران بڑی طاقت ہوتا؟ اس طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس صدی میں خالق کائنات نے جو تشیع کو سربلندی، سرفرازی اور عزت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تشیع سرفراز ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ ایک ملک کامیاب ہوا ہے یا ملت کامیاب ہوئی ہے؟ جی یہ فقط ایران کامیاب نہیں ہوا، ملت کامیاب ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کل تک تمہاری تکفیر کے فتوے دے رہے تھے، آج وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر کوئی عالم اسلام کا لیڈر ہے تو وہ خامنئی ہے. ایسے ہی نا؟ آج اگر کوئی عالم اسلام کا لیڈر کسی کو عالم اسلام کا لیڈر اور عالم اسلام کا سربراہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے تو کس کو کیا جا رہا ہے؟ آیت اللہ خامنئی کو، رہبر معظم کو، سپریم لیڈر کو. تو ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہے؟ یہ مرجعیت اور اجتہاد کی طاقت ہے کہ پوری دنیا کی دو سپر طاقتیں گھٹنے ٹیکنے پہ اور ناک رگڑنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور خالق کائنات نے ان سپر طاقتوں کے مقابلے میں جس ملت کو عزت عطا فرمائی ہے اس ملت کو ملت حیدر کرار کہتے ہیں. علی کے ماننے والوں کو عزت ملی ہے یا نہیں؟ تو اگر قتل کر دینا طاقت ہوتا تو پہلے 15 منٹ میں ایران کی سپر کمانڈ ساری شہید ہو چکی تھی. جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے خبریں دیکھی ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بلکہ اگر جنگی ماحول کی اور جنگی حالات کی بات کی جائے تو جن کو سب سے آخر میں شہید ہونا چاہیے تھا ایسے ہی نا وہ سب سے پہلے شہید ہو چکے تھے. لیکن کیا فہم و فراست و تدبر و بصیرت ہے اس 90 سال کے سید بزرگوار کا
کہ 15 منٹ میں سپر کمان شہید ہوئی ہے اور اگلے 15 منٹ میں ہر ایک کی جگہ پہ دوسرا بندہ متعین بھی ہو چکا تھا اور اپنے فرض منصبی کو انجام بھی دے رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں مرجعیت۔ سب لوگ کہہ رہے تھے وہ جی مولویوں کی پتہ جنگ کس طرح ہوندی ہے، ویکھو جی ایران مولویوں دے پیچھے لگا رہا تے آج 9 بندے اپنے سپر کمان دے 9 بندے مرا کے ایران تو کولیپس کر رہا ہے، ایران تو یہ جنگ ہار رہا ہے۔ جی مرجعیت کے دشمنوں کو یہ 15 منٹ کے لیے یا 15 گھنٹوں کے لیے یہ موقع مل گیا تھا کہ بس ایران ختم ہو گیا، مولویت ختم ہو گئی، یہ امامے والے دنیا سے مٹنے والے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لباس انبیاء کے وارث ہیں، یہ علم انبیاء کے وارث ہیں، یہ حیدر کرار کے وارث ہیں، یہ اپنے جینے مرنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ کربلا سے سیکھنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی سپر طاقتیں اسی امامے والے کے سامنے اور اسی مولوی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نظر آتی ہیں۔ مجبور ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال آخری گزارش کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، میں نے چونکہ جمعہ بھی جا کے پڑھانا ہے، کل سے انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ میں پورے 10:30 بجے انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ وقت پہ تشریف لیں۔ کیا ٹائم ہے؟ 11 بجے کے ساتھ میں۔ دوسرا مارے کا حق و باطل کا حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا۔ خدا نے فرمایا قربانی پیش کرو، قربانی پیش کی گئی، حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ توجہ، حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اب ہارے ہوئے قابیل نے جیتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا۔ جملے پہ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب ہارے ہوئے باطل نے جیتے ہوئے حق کو قتل کر دیا۔ باطل ہار پہلے چکا تھا، قتل بعد میں کیا۔ حق سرخرو پہلے ہو چکا تھا، حق کامیاب پہلے ہو چکا تھا، قتل بعد میں ہوا۔ نتیجہ پیش کر رہا ہوں، اس سے آگے کل چلیں گے۔ میدان کربلا میں 10 محرم تک یزید مکمل طور پہ ہار چکا تھا، حسین مکمل طور پہ جیت چکے تھے۔ ایسے ہی یا نہیں؟ عصر عاشور تک یزید مکمل طور پہ ہار چکا تھا، حسین مکمل طور پہ جیت چکے تھے۔ اب عصر عاشور مکمل ہارے ہوئے یزید نے مکمل جیتے ہوئے حسین کو قتل کر دیا۔ جی مکمل ہارے ہوئے یزید نے مکمل جیتے ہوئے حسین کو قتل کر دیا۔ اب واقعہ کربلا کے بعد ہر مذہب مانتا ہے کہ حسین سچا ہے۔ لوگ مانتے ہیں یا نہیں کہ حسین سچا ہے؟ صرف شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی کی بات نہیں، میں غیر مسلم انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ سب انسان مانتے ہیں یا نہیں کہ حسین سچا ہے؟ ہندو مانتا ہے یا نہیں؟ سکھ، عیسائی، دہریہ، کیمونسٹ،
سب مانتے ہیں نا کہ حسین سچا ہے، توجہ کیجئے گا، سب مانتے ہیں کہ حسین سچا ہے۔ یہ جو سب حسین کو سچا مان رہے ہیں، یہ اس اسلام کو سچا کیوں نہیں مانتے جس کے لیے حسین نے قربانی دی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جس حسین کو سچا مان رہے ہیں اس حسین کے بچائے ہوئے اسلام کو بھی سچا مانتے ہیں، حسین کو بھی برحق مانتے ہیں، حسین کو بھی سچا مانتے ہیں، حسین کی قربانی کو بھی سچا مانتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے، جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے اس کو سچا، اس مذہب کو سچا نہیں مانتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم حسین کو تو سچا مانتے ہو لیکن جس دین کو، جس مذہب کو، جس دھرم کو، جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے تم اس کو سچا نہیں مانتے، تو پتہ ہے آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس اسلام سے تو کفر اچھا ہے جس میں یزید کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یزید ہندو نہیں تھا، سکھ نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، دہریہ نہیں تھا، کمیونسٹ نہیں تھا، یزید تھا تو ایک بد کردار مسلمان تھا۔ وہ کہتے ہیں اس اسلام سے تو کفر اچھا ہے جس میں یزید کوئی نہیں۔ ہم بھی فقط حسین کی قربانی کو سچا مانتے ہیں یا حسین کے بچائے ہوئے دین کو بھی سچا مانتے ہیں؟ ہمارے نظریے میں فقط حسین کی قربانی سچی ہے یا حسین کا بچایا ہوا اسلام بھی سچا ہے؟ کچھ تو بولیے میرے ساتھ جی، دونوں سچے ہیں، لیکن حسین کی قربانی کو تو ہم یاد رکھتے ہیں، حسین کے بچائے ہوئے دین کو یاد نہیں رکھتے۔ جیسے ہمیں حسین کی قربانی یاد ہے، اسی طرح اگر حسین کا بچایا ہوا دین بھی یاد ہوتا تو آج دنیا میں کوئی حسین کا، حسین کی عزاداری کا، حسین کی مجلس کا، حسین کے مقصد کا، حسین کے مشن کا، حسین کے ہدف کا آج دنیا میں مخالف کوئی نہ ہوتا۔ مخالفت اس وجہ سے ہے کہ ہم نے حسین کی قربانی کو یاد رکھا ہے، مقصد قربانی کو بھلا دیا۔ ہمیں حسین کی قربانی تو یاد ہے مگر مقصد قربانی یاد نہیں ہے۔ آخری وقت ہے پیغمبر کا، پیغمبر سیدہ پیغمبر کے پاس بیٹھی ہیں، یا کچھ گرم گرم آنسو چہرہ پیغمبر پہ گرے ہے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ فاطمہ یہ زہرا محو گریا ہے، گریا کی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ عرض کی بابا جان دروازے پہ کوئی آیا ہے، اس نے 3 بار مجھ سے آنے کی اجازت مانگی ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ میرے بابا ملاقات کی حالت میں نہیں ہے۔ بابا 3ری بار تو اس کے لہجے میں بڑی تلخی اور بڑی سختی تھی۔ جب سیدہ نے یہ جملے کہے نا، پیغمبر کی چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا زہرا یہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خدا نے فقط تیرے دروازے کی شان بنائی ہے کہ اس پہ ملک الموت رک گیا ہے۔ زہرا یہ فقط تیری عزت ہے کہ تیرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے۔ قبلہ
تیار شاہ صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جب آباد تھی نا علی کی بیٹی، جب آباد تھی نبی بابا اجازت لے کر آتے تھے، جبریل اجازت لے کر آتے تھے، اسرائیل اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے تھے، اور جب میدان کربلا میں اجڑی ہے تو پھر شمر لعین جیسا کمینہ بغیر اجازت یا علی ملک الموت کو اندر لے آؤ۔ عزاداروں رونے لگے پیغمبر۔ سیدہ نے عرض کی بابا اگر ملک الموت کو نہیں روکنا تھا تو میں ملک الموت سے معذرت کرتی ہوں، میں معافی مانگوں۔ فرمایا نہیں زہرا، تجھے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بابا پھر آپ رو کیوں رہے ہو؟ فرماتے رلا تو کوئی اور منظر رہا ہے۔ بابا کون سا منظر؟ سید الانبیاء فرماتے زہرا آج جس دروازے پہ ملک الموت رک گیا ہے وہ میری وفات کے بعد یہی دروازہ ہوگا۔ آگ اور لکڑیاں، لوگوں کا شور، تو دعائیاں دے رہی ہوگی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مشکل وقت آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ۔ الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمة والكبرياء، ناصر المؤمنين خاذل المبتدئين مخذل المنافقين في الدنيا ويوم الدين، خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه، لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. حاضرین گرامی عزاداران مظلوم کربلا، الحمدللہ کہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ توفیق ملی آپ کے سامنے ذکر آل محمد کرنے کے لیے حاضر ہو سکوں. پچھلے سال تو میں پاکستان ہی نہیں آ سکا تھا، یعنی عشرہ محرم میں توفیق ملی حرم حضرت معصومہ میں گفتگو کرنے کی. اس سے پچھلے سال آپ کی زیارت کا شرف ملا. دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا اس صف اعضاء میں آنا، مومنین کا اس صف اعضاء کا انعقاد کرنا
آپس میں تعامل کرنا، ان مجالس کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کربلا والوں کے صدقے میں ہم خالق کائنات سے دعا مانگتے ہیں، پروردگارہ اس گرمی کے عالم میں جہاں جہاں ذکر آل محمد کے لیے صاحبان ایمان جمع ہو رہے ہیں، خداوند عالم سب کی خود محافظت فرمائے۔ خاص طور پہ ان مجالس کے انعقاد کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، جو ارواح اس عزاخانے سے متعلق ہیں، جو مومنین اس عزاداری میں سہیم ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ سورہ آل عمران کی ایک مختصر آیت کا انتخاب کیا گیا جو انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں ہمارا سرنامہ کلام رہے گی، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، قل میرا حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو فتبعونی، رسول کی اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، آیت کا سادہ سا ترجمہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ سادہ سا آیت کا ترجمہ۔ ہم نے جو اس عشرے کے لیے موضوع انتخاب کیا وہ ہے محبت اور اطاعت و اتباع، محبت اور اطاعت و اتباع بتائیں گے، اور اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ صرف دعوی محبت یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اطاعت اور اتباع نہ ہو۔ تو جو فرمایا آپ نے دعوی محبت، یعنی ہم مثلا خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے صرف ایک دعویٰ۔ یہ دعویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دعویٰ کرنے والا اطاعت اور اتباع کی منزل پر نہ آئے، اور جب دعویٰ کرنے والا اطاعت و اتباع کی منزل پہ آئے تو خالق فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، پھر تمہیں مغفرت بھی ملے گی، تمہیں اجر بھی ملے گا، کیونکہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ لیکن آج کی چونکہ پہلی گفتگو ہے مجالس کے حوالے سے، میں چند نکات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مجلسیں، یہ ذکر اہل بیت صرف ایک ہماری عادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عبادت بھی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس معصومین کی بہت زیادہ تاکید بھی ہے۔ کتنے ہی معصومین کے بارے میں ہمارے پاس روایات آئیں کہ جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا باقاعدہ آئمہ معصومین صف عذاب بچھا لیتے، ذکر حسین کی محفلیں سجائی جاتی، غم حسین کی صف بچھائی جاتی، عزاداری کی صف بچھائی جاتی۔ یہ معصومین کا شیوہ رہا ہے۔ کربلا کے بعد امام سجاد ہوں، اس کے بعد امام صادق کا دور خاص طور پہ، یا بعد میں امام رضا علیہ السلام کا دور، کہ جب آئمہ معصومین کو کچھ فرصت ملی، جب دشمنوں کی طرف سے کچھ فرصت ملی، تو جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہمارے پاس متعدد روایات صف عذاب بچھائی جاتی۔ معصومین کی یہ خواہش ہوتی کہ صاحبان ایمان صف عذاب پہ آئیں، ذکر حسین، ذکر کربلا انجام دیا جائے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام کے حوالے سے، فضیل صحابی ہیں چھٹے امام کے، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، فضیل چھٹے امام کے پاس آئے، امام نے فرمایا فضیل محرم کا چاند طلوع ہو چکا۔ یہاں پہ امام کا جملہ فرمایا اتجلسون وتحدثون،
اے فضیل کیا ان محرم کے ایام میں اتجلسون کیا تم اکٹھے بیٹھتے ہو؟ وہی مجلس سے، مجلس کی نہیں اکٹھے بیٹھنا، اتجلسون وتحدثون کیا تم اکٹھے بیٹھتے ہو اور ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہو؟ فرمایا ہاں مولا ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ، یہ تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے، فرمایا واللہ انی احب هذه المجالس، خدا کی قسم یہ مجلسیں امام صادق کو بہت پسند ہیں، یہ مجلسیں انی احب هذه المجالس، میں ان مجلسوں سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ مجلسیں مجھے بہت پسند ہیں۔ فرمایا ان مجلسوں میں جاؤ تو دو کام ضرور کرنا، پہلا فَأَحْيَوْا أَمْرَنَا، ہمارے امر کو زندہ کرنا، ہماری سیرت و کردار کو زندہ کرنا، یعنی مجلسوں کے حوالے سے ہمیں باقاعدہ طریقہ بھی بتایا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ مجلسیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اکٹھے بیٹھ کے یہ مجلسیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ایک نئی فکر بھی ہے، وہ کیا کہ چونکہ بہرحال ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، کچھ جوان تو بہرحال یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اگر ان سے پوچھیں مجلس میں جاتے ہو، یہی عشرے کے دوران مجلس میں جاتے ہو، کچھ ایسے بھی ملیں گے جی ہم مجلس سن لیتے ہیں۔ کیسے سن لیتے ہیں؟ مثلا گھر میں فیس بک سے، یوٹیوب سے ہم مجلس سن لیتے ہیں۔ اب یہ مجلس سننا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، یہ مجلس سننا علم کے اضافے کے لیے سن رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بلکہ بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ امام بارگاہ میں جائیں، ہماری امام بارگاہ میں تو مثلا فلاں ذاکر پڑھنے والا ہے، فلاں مولوی پڑھنے والا ہے، ہم تو فلاں بڑے علامہ کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں، بڑے علامہ کو فیس بک پہ سن لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ مقصد مجالس کو سمجھا نہیں گیا، مجلس صرف سننا یہ مقصد نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ کسی بڑے عالم دین کو سننا یہ کمال نہیں ہے۔ یہ جملہ شاید بعض مومنین کے لیے سخت بھی ہو کہ میں مثلا یہ کہوں کہ میں وہ فلاں بڑا عالم پڑھتا ہے میں اس کو سن لیتا ہوں، یہ مجلس نہیں ہے۔ سن لیا آپ نے درس کے طور پہ سن لیا، یا مجلس سمجھ کے سن لیا، یہ الگ بات ہے۔ اصل مجلس کیا ہے؟ فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا، یہ ہے مجلس عزا، فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا اور یہاں پہ آ کے ذکر آل محمد کرنا۔ اور اس کی واضح ترین دلیل تمہارے اور میرے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، محرم کا چاند طلوع ہوا، 8ویں امام بیٹھے ہیں، اور یہ واقعہ یقیناً آپ نے ممبروں سے سنا ہوگا۔ دیبل اس دور کے شاعر ہیں، دیبل شاعر ہیں، جو یکم محرم تھی، امام تشریف فرما تھے، دیبل آیا، سلام عرض کیا 8ویں امام کو، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا یا دیبل ارسل حسین، حسین کا کوئی مرثیہ سناؤ، ارسل حسین کوئی مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے جو ہی پڑھنے کا ارادہ کیا، مرثیہ پڑھنے کا ارادہ کیا، میں یہ روایت کا الفاظ پڑھوں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا، دیبل نے جو ہی پڑھنے کا ارادہ کیا، امام نے اسے روکا، ذرا ٹھہرو، صبر کرو۔ امام اٹھے، اٹھ کے ایک پردہ لگایا، اپنے اہل حرم کو، عورتوں کو، خواتین سے کہا پردے کے پیچھے آ کے بیٹھو، کیوں؟ حسین کا مرثیہ پڑھا جانے لگا ہے، ذکر حسین شروع ہونے والا ہے۔ اہل حرم پردے کے پیچھے آ کے بیٹھے اور دیبل امام کی موجودگی میں کھڑے ہوئے ذکر حسین کرنے لگے، مصائب حسین پڑھنے لگے۔ دیکھیے یہ میں نے واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، میں کیوں دہرا رہا ہوں؟ وہ اس وجہ سے امام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ امام خود ذکر کربلا کرتے، باقی سب بیٹھ کے سنتے، چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی جہاں پہ عالم دین موجود ہو، کوشش یہی کی جاتی ہے عالم ہو وہ آگے بولے، لیکن امام کا واقعہ عجیب واقعہ، امام دیبل سے کہہ رہے ارسل حسین، حسین کے مصائب بیان کرو، حسین کا مرثیہ پڑھو۔ مولا خود کیوں بیان نہیں کر رہے
شاید جواب ملے، یہ روایت کا نہیں ہے، میری اپنی طرف سے، شاید جواب ملے کہ میں تمہارے لیے ایک سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان دنوں میں اصل اہمیت کیا، آؤ فرش عزا پہ بیٹھو، فرش عزا پہ بیٹھ کے ذکر آل محمد سنو۔ یعنی گویا ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے میں مثلا رات کو بیٹھ کے فلاں عالم دین کو سن لیتا ہوں بس میری مجلس عزا ہو گئی، نہیں، جو سیرت معصومین نے ہمیں بتایا، آؤ فرش عزا پہ آ کے بیٹھو، فرش عزا پہ آ کے ذکر حسین کرو، فرش عزا پہ آ کے کربلا والوں کا ذکر کرو، اور یہ معصومین کی خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے۔ یہاں پہ دیبل باقاعدہ وہ قصیدہ پڑھا، وہ مرثیہ پڑھا جو ہماری کتابوں میں لکھا بھی ہے، افاتم لو خلت الحسین، حسین کا مرثیہ پڑھا، امام آنسو بہانے لگے، رونے لگے، اور اسی رونے کے حوالے سے ہمارے پاس مسلسل روایات کہ آؤ ان مجلسوں میں آگے گریا کرو، نہیں رو سکتے تباکا، من بکا او ابکا او تباک علی الحسین، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، جو رویا، جس نے رولایا، او تباکا، جس نے رونے کی شکل بنائی۔ یہاں پہ ہمارے ممبروں سے باہر یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ ریاکاری مثلا ہر عمل میں مبتلے عمل ہے سوائے عزاداری کے، یعنی یہاں پہ ریاکاری کر سکتے ہیں، ریاکاری معنی غلط ہے، تباہ کا معنی ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری کسی بھی عمل میں کی جائے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، عزاداری ہو، رونا ہو، ریاکاری عمل کو باطل کرتی ہے، تباہ کا سے مراد ریاکاری نہیں ہے۔ اگر کہیں ممبروں سے یہ پڑھا بھی جائے تو غلط پڑھا جاتا ہے، تباہ کا یعنی اگر تم نہیں رو رہے تو کربلا کو یاد کر کے رونے کی کوشش کرو، یہ ہے تباکا۔ یعنی تباکا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم ریاکاری کرو، یعنی ریاکاری میں گریا کرو، ریاکاری میں گریا عزاداری میں بھی قابل قبول نہیں ہے، تباکا یعنی رونے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اس حالت میں لے کے جاؤ کہ جہاں انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یعنی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر اجر کے حوالے سے دیکھیں تو کتنی ہی روایات کہ جو رویا واجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے، جو رویا حسین کا غم یحط ذنوب العظام، جو روایت کہ بڑے بڑے گناہوں سے پاکیزہ کر دیتا ہے یہ غم حسین، یہ حسین پہ رونا، بڑے گناہوں سے یحط ذنوب العظام، چھوٹے گناہ نہیں، بڑے گناہ سے پاکیزگی ملتی ہے اس رونے کے ذریعے سے۔ یہ ساری تاکید کیوں ہے؟ کہا گیا یہ فرش عزا اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو ایک عادت مت سمجھو، اس کو ایک مجبوری کے عالم میں، چونکہ باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے، ظاہر بات ہے نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس نیت سے عزاداری ہے تو یہ عزاداری نہیں ہے، اصل کیا حقیقت میں عزاداری کو عزاداری سمجھ کے انجام دیا جائے، ذکر حسین کو ذکر حسین سمجھ کے انجام دیا جائے۔ اور جب آدمی روتا ہے تو وجود پاکیزہ ہوتا ہے، حقیقتاً وجود پاکیزہ ہوتا ہے انسان کا۔ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے جو ہمارے ہاں رسم ہے، عورتیں زیور اتار دیتی ہیں، کتنے ہی جوان ہیں جن کا عام دنوں میں یہی وقت گناہوں میں گزرتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں چلیں مجلس عزا میں جاتے ہیں۔ یہ مجلس عزا پاکیزہ کرنے والی ہے، کیسے کہ یہی وقت عام دنوں میں شاید یہی ٹائم جس ٹائم میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، عام دنوں میں شاید یہ گناہ میں گزرنے والا وقت ہو، لیکن مجلس عزا میں آتے ہو یہی وقت عبادت میں بن جاتا ہے، یہ وجود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی گناہ کرنے والے جوان اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ عام دنوں میں بے نمازی افراد وہ بھی نماز کی طرف آ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ کربلا والوں کے دن ہیں،
حسین سے بڑا نمازی کون ہے؟ گویا یہ مہینہ صرف غم کا مہینہ نہیں، ہماری نجات کا مہینہ بھی ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ بھی ہے، ہمیں کربلا سے مزید واقفیت حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے، کربلا والوں کی معرفت میں اضافے کا مہینہ بھی ہے، اہل بیت کی محبت دل میں ابھرنے کا مہینہ بھی ہے۔ میں اس مہینے کی واقعی یہ برکات ہیں، مصیبتیں اپنی جگہ پہ، اور ضرورت یہ ہے کہ مجلسوں میں آؤ، کوشش کرو کہ ہمیں علی و فاطمہ کی دعا مل جائے، اور جس کے لیے علی و بطول دعا کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دعا کیسے ملے گی؟ انہی مجلسوں کے ذریعے تھے۔ رسول خدا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے برا بن عازب، یہ رسول خدا کے صحابی ہیں، کائنات کے نبی تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی عورت بنا ہوا گوشت لے کے، جو روایت میں ہے بکرے کی ران، بنی ہوئی بکرے کی ران لے کے کائنات کے نبی کے پاس آئی۔ عزاداری کے حوالے سے یہ واقعہ سننے کے قابل ہے، اور اگر یہ واقعہ ذہن میں رہے تو کوشش کیجئے گا آج کے دن سے 10 محرم تک یا محرم کے آخر تک جب بھی مجلس سنیں، یہ ذہن میں رہے کہ ہم مجلس میں کیوں آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مجلس میں آتے ہیں علم حاصل کریں، یہ بھی اچھی چیز، مجلس میں آتے ہیں معرفت بڑھے، یہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی چیز، مجلس میں آتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات وہ ہمیں پتہ چلے، یہ بھی اچھی چیز۔ لیکن جو میری نظر میں اس روایت کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے کہ ہمیں علی و بطول کی دعا مل جائے۔ یہ یہودی عورت بنا ہوا گوشت لے کے کائنات کے نبی کے پاس آئی، پیغمبر کے سامنے وہ کھانا رکھا گیا، گوشت رکھا گیا، کچھ صحابی جن میں برا بن عازب بھی ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں، جو یہ رکھا وہ عورت کہتی ہے میں ایک یہودی عورت ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے لیے میں یہ خاص طور پہ تیار کر کے لے کے آئی ہوں، کیوں؟ چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بکرے کی ران کا بھنا ہوا گوشت بہت پسند ہے۔ یہ روایت کے جملے میں اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر رہا، تو میں یہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ اب دیکھیں آپ نے بعض اوقات یقیناً آپ اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ مثلا اگر کہیں دعوت ہو اکٹھی، دسترخوان پہ چیزیں لا کے رکھ دی جائیں تو کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے وہ اس میں سے اٹھاتے ہیں، تھوڑا بہت کھانا شروع کر دیتے ہیں، مثلا سلاد سے کچھ اٹھایا یا کھانے سے کچھ اٹھایا۔ کچھ افراد کی عادت بھی ہوتی ہے کہ کھانا پراپر شروع کرنے سے پہلے کچھ دسترخوان سے اٹھاتے ہیں ایسے۔ اب جب پیغمبر کے سامنے یہ بھنا ہوا گوشت لایا گیا، برا بن عازب نے کیا کیا؟ ہاتھ بڑھایا، تھوڑا سا گوشت کا ایک لقمہ اٹھایا اور کھانے لگا۔ جو کھانے لگا امیر المومنین پاس بیٹھے تھے، کہا برا جب نبی موجود ہوں تو نبی کی موجودگی میں تمہارا یہ عمل گستاخی ہے۔ نبی کی موجودگی میں جب نبی موجود ہیں، نبی کے لیے وہ کھانا لے کے آئی، تم کیوں جرأت کر رہے پہلے کھانے کی؟ جو علی علیہ السلام نے اعتراض کیا تو برا نے کہا ما ارا نبیا بخیلا، میں کوئی نبی کو بخیل نہیں سمجھتا۔ یہ برا نے کہا میں نبی کو بخیل نہیں سمجھتا۔ اچھا اس نے تو یہ جملہ کہہ دیا، اس جملے کا مطلب کیا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ علی علیہ السلام، اور کہا کہ برا پیغمبر کی موجودگی میں یہ کام مت کرو۔ جواب دے رہا ہے ما ارا نبیا بخیلا، میں نبی کو بخیل نہیں سمجھتا۔ مطلب کیا اس کا؟ یعنی تم شاید سمجھتے ہو کہ تمہاری نظر میں نبی بخیل ہوں گے، مجھ پہ کہیں گے کہ تم نے کھانا شروع کیوں کر دیا، لیکن میں نبی کو بخیل نہیں سمجھتا۔ اب یہ جملہ خود ایک طرح سے امیر المومنین کی توہین تھی۔ اب علی خاموش،
جو علی خاموش ہوئے اس نے وہ لقمہ کھایا. لقمہ کھاتے ہی ایک مرتبہ غشی کی حالت طاری ہوئی, گرا مر گیا. گرا مر گیا. باقی صحابہ نے اسے پکڑا. کیا ہوا؟ پتہ چلا وہ جو کھانا لے کے آئی تھی اس میں زہر ملا ہوا تھا. پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس خاتون کو پکڑ کے لے کے آؤ. اس خاتون کو لے کے آئے. پیغمبر نے فرمایا تو نہیں, یہ مسموم کھانا ہمارے سامنے پیش کرنے کی جرت کیسے تھی؟ اب یہ یہودی عورت بولی کہ یا رسول اللہ ابھی جو جنگ ہوئی اس جنگ میں میرا بیٹا بھی مارا گیا, میرا باپ بھی مارا گیا اور میرا شوہر بھی مارا گیا لشکر اسلام کے ہاتھوں سے, یعنی گویا آپ کی وجہ سے مارا گیا. یہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا میں مسموم کھانا لے کے, زہر آلود کھانا لے کے پیغمبر کے سامنے لے کے جاؤں گی. اگر یہ نبی جھوٹا ہوا کھانا کھائے گا مر جائے گا, میرے خون کا بدلہ ہو جائے گا. یعنی جو میرا باپ بیٹا اور میرا شوہر مرا ان کا بدلہ ہو جائے گا. لیکن اگر پیغمبر کو پتہ چل گیا تو پھر یہ کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ انتا نبی صادق, تم سچے نبی ہو اور میں تم پہ ایمان لے کے آؤں گی. جو اس خاتون نے یہ کہا, پیغمبر نے کہا اچھا اب تمہیں یقین ہو گیا کہ مجھے پتا چل گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے اور تو اسے مسموم کر کے لے کے آئی ہے. جو روایت کہتی ہے عجیب الفاظ ہیں. کہا اے خاتون اب دیکھو, پیغمبر نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگوٹھی اس گوشت کے اوپر لگائی. گوشت کے اوپر لگا کے پیغمبر نے دعا پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ المعافی. اور یہ تقریباً 3 خط کی ایک دعا ہے جو روایات میں موجود ہے. پیغمبر نے یہ دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد اپنے صحابیوں سے کہا بسم اللہ, لنگر کھل گیا, اب کھانا کھاؤ. سب صحابیوں نے مل کے وہ کھانا کھایا, پیغمبر کے ساتھ مل کے سب نے وہ کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا اس خاتون کو لے جاؤ, آج کا دن اسے قید خانے میں رکھو, اسے قید خانے میں رکھو, اس کی نگہداری کرو اور کل اسے دوبارہ لے کے آنا. دوسرے دن سب آئے, علی علیہ السلام موجود نہیں تھے. جب اس خاتون کو لایا گیا پیغمبر نے دیکھا, فرمایا دیکھ لو جس نے گوشت کھایا تھا وہ سارے زندہ و سلامت موجود ہیں اور میں بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. جب اس خاتون نے یہ سنا کہا اچھا یا رسول اللہ آپ سب تو موجود ہیں, یہ تو مان گئی اور یہ آپ کا معجزہ اور کرامت بھی ہے, لیکن وہ جو برا مرا پڑا ہے, وہ جو برا مر گیا ہے اس کے بارے میں بتائیے. پیغمبر نے فرمایا اس کو اس کے عمل کی سزا ملی ہے. کیوں؟ اس نے پیغمبر پر سبقت اختیار کی ہے, جبکہ قرآن واضح اعلان کر رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. چونکہ وہ آگے بڑھا اسے اس کی جزا مل گئی, سزا مل گئی. اب اس کے بعد کچھ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ برا کی نماز پڑھا دیجئے, برا بن عازب. کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ چونکہ اس نے علی کی توہین کی ہے. توجہ فرمائیے آپ, چونکہ اس نے علی کی توہین کی ہے, اور وہ توہین کوئی واضح توہین نہیں تھی, دبے لفظوں میں توہین تھی. توہین کیا کہ جو اس نے جملہ کہا تھا میں نبی کو بخیل نہیں سمجھتا, یعنی تم بخیل سمجھتے ہو, علی علیہ السلام کے جواب میں کہا نا تم بخیل سمجھتے ہو, میں علی کو بخیل نہیں سمجھتا. پیغمبر نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. اور پھر ساتھ دوسرا جملہ کہا جب تک علی اسے معاف نہ کر دے, جب تک علی اسے معاف نہ کر دے میں برا کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اب کچھ صحابی اٹھے, کہا علی علیہ السلام کے پاس جاتے
جا کے کہتے ہیں کہ یا علی، کائنات کے نبی تو فرما رہے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک علی اسے معاف نہیں کر دے۔ گھر میں گئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا علی مدینے سے باہر گئے کسی مومن کے کام کے لیے، کسی مومن کی مشکل حل کرنے کے لیے علی شہر سے باہر گئے ہیں۔ دوڑتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں علی موجود تھے، آگے کہا یا علی مسجد میں آئیے۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں جب تک علی اسے معاف نہیں کرے گا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ علی ایک مرتبہ ان کے ساتھ آئے، جو ہی مسجد میں آئے برا کے جنازے کو دیکھا۔ علی نے جنازے کو دیکھتے ایک جملہ کہا، رحمک اللہ یا برا، اے برا خدا تم پہ رحم کرے، تو بڑا نماز گزار تھا، تو بڑا عبادت گزار تھا۔ یہ روایت کے جملے، تو بڑا عبادت گزار تھا، نماز گزار تھا، وَأَنْتَ صَائِمٌ، اور تو روزہ دار بھی تھا، رحمک اللہ خدا تم پہ رحم کرے۔ اب علی نے دیکھتے ہی یہ جو دعا مانگی، رحمک اللہ یا برا، اے برا خدا تم پہ رحم کرے، یہی جملہ برا کی تقدیر کے بدلنے کا سبب بنا۔ جب علی نے دعا کر دی صحابیوں نے سنی، ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس پھر گئے، یا رسول اللہ علی نے تو معاف کر دیا۔ معافی مانگے بغیر علی نے معاف کر دیا۔ ظاہر جب دعا کر دی اس کے لیے رحمک اللہ تو گویا معاف کر دیا۔ جب پیغمبر کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ علی نے تو معاف کر دیا برا کو، آئیے نماز جنازہ پڑھائیے، اب پیغمبر کا جملہ سننے کے قابل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کسی شخص کے لیے نماز جنازہ معاف تھی تو میں نبی اعلان کر رہا ہوں کہ اب علی کی دعا کے بعد برا کو نماز جنازہ کی ضرورت ہی نہیں۔ علی کی دعا کے بعد اس کو نماز جنازہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک واجب عمل ہے میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ یہاں پہ کائنات کے نبی آئے اور نماز جنازہ پڑھایا۔ نتیجہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ اگر علی کی دعا مل جائے، علی کی دعا مل جائے تو یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب سوال، علی کی دعا کیسے مل سکتی ہے؟ ہم تو علی کے دور میں نہیں ہیں، علی ہمارے سامنے ہوتے، قدموں میں گرتے، ہم معافیاں مانگتے، اپنے گناہوں کی توبہ طائب کرتے، خدا علی کو وسیلہ بناتے، شاید علی ہمارے لیے دعا کر دیں، لیکن علی تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم علی کی دعا لے سکتے ہیں؟ یقیناً لے سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ انہی مجلسوں کے ذریعے سے، انہی مجلسوں کے ذریعے سے۔ دیکھیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، انحرافی فکر کیا ہے کہ ہم موبائل پہ کسی عالم دین کی مجلس سن لیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آؤ مجلس حسین میں آؤ، اور روایات ہمارے پاس، جو بھی مجلس میں آتا ہے، جو بھی مجلس میں آتا ہے، یعرفہ الحسین بِاسْمِهِ وَبِاسْمِ أَبِيهِ، جو بھی مجلس میں آتا ہے حسین ابن علی خود نظر کرم کرتے ہیں اور اسے جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ یہ روایت، جو بھی مجلس میں آتا ہے حسین جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ اب بعد والا جملہ یہ سننے کے قابل ہے، اور یہی چاہتا ہوں کہ آج کے دن سے لے کے آخری محرم تک یہ تمہارے ذہنوں میں رہے یہ جملہ کہ جو بھی مجلس میں آتا ہے حسین اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ۔ اور صرف پہچانتے ہیں نہیں، اس سے بڑھ کے روایت کا جملہ، جب حسین اپنے عزادار کو دیکھتے ہیں، خدا کرے کہ ہم حقیقی عزادار ہیں، خدا کرے کہ حقیقی عزادار ہیں، اور جب امام اپنے حقیقی عزادار کو دیکھتے ہیں، لو روایت کا جملہ، روایت نے ہمیں بتایا یسأل اباہ ان یستغفر اللہ، تو حسین اپنے بابا سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں۔
حسین اپنے بابا سے یہ خواہش کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، ان یستغفر اللہ۔ یہ دعا کس کو نصیب ہوتی ہے؟ علی و بطول کی دعا نصیب ہوتی ہے حسین پہ گریہ کرنے والے، مجلس حسین میں آنے والے، حقیقی عزادار حسین۔ اور مجلس میں آنے کا ایک مقصد گویا جو ہمارے سامنے آیا، مجلس میں آؤ تو یہی سوچ کے ہم تو گناہگار ہیں، یہ خاص ایام ہیں حسین ابن علی کے، ہم علی و بطول کی دعا لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یقیناً اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہو بھی نہیں سکتی۔ بھلا علی و بطول دعا کیوں نہیں کریں گے؟ کسی کا کوئی عام جاننے والا عزیز دنیا سے چلے جائے، دور سے تعزیت بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی فون پہ بھی تعزیت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کا کوئی جوان مارا جائے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے خود جائے، جا کے تسلیت پیش کرے، وگرنہ وہی بات ٹیلی فون کر کے تسلیت پیش کر دیں کہ کافی نہیں، تسلیت تو ہو گئی، دور سے پیغام بھیج دیے جائے کہ کافی نہیں، لیکن ہماری رسم کیا ہے؟ نہیں، ہم خود سامنے جائیں گے، ہم خود جا کے تعزیت پیش کریں گے۔ یہ دن علی و بطول کو تعزیت پیش کرنے کے دن ہیں۔ آؤ جب بھی مجلس میں صرف یہی سوچ کہ کاش ہمیں علی و بطول کی دعا مل جائے، وہ ہمارے حق میں کہہ دیں رحمک اللہ، خدا تم پہ رحم کرے، اس گرمی کے موسم میں تم حسین کا غم منانے آیا، تو کربلا کو یاد کرنے آیا، تو ذکر حسین کے لیے آیا، اور وہ ذکر حسین جس کے لیے آج صرف ہم ہی نہیں رو رہے، یہ کربلا کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی واقعے یا حادثے پہ اگر رویا جاتا ہے تو اس وقت جب وہ حادثہ رونما ہو جائے، لیکن کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے، ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں تھا، خدا کی منتخب شخصیتیں بھی روتی رہی، آدم سے لے کے پیغمبر خاتم تک ہر نبی رویا غم حسین میں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شاید جو میں سمجھا ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اس غم حسین میں وہ عظیم مصلحت پوشیدہ ہے کہ خدا چاہتا یہ تھا ہر نبی کو یہ مصلحت ملے۔ آدم نے توبہ کی، نام بتائے گئے علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو ہی حسین کا نام لیا آدم کا دل بھر آیا، خدایا یہ کیسا نام ہے؟ جو ہی میں نے حسین کا نام لیا میرا دل غمگین ہو گیا، بتایا گیا یہ آخری نبی کا نواسہ کربلا میں مارا جائے گا۔ کہاں آدم اور کہاں کربلا، لیکن یہ مصلحت ہر نبی کو ملی۔ ابراہیم جا رہے ہیں، یہ واقعات آپ کو سنے سنائی، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ابراہیم گرے، پاؤں پہ چوٹ آئی، پروردگارہ کوئی گناہ ہو گیا؟ کہا نہیں، اس سرزمین سے گزر رہے ہو جہاں آخری نبی کا نواسہ مارا جائے۔ خود علی فرماتے ہیں ہم سب اہل بیت ایک مرتبہ پیغمبر کے قریب بیٹھے تھے، صرف گھر والے پیغمبر ہیں، ایک طرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ پیغمبر نے ان چاروں کو دیکھا، ایک مرتبہ رونے لگے۔ علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟
تعجب تو یقیناً ہوگا. یہ روایت ہی ایسی ہے کہ مثلاً گھر کے سارے افراد سامنے بیٹھے ہوں, گھر کا بزرگ ایک مرتبہ سب کو دیکھ کے رونا شروع کر دے, تعجب تو ہوگا. پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہاں پہ کائنات کے نبی نے ہر ایک کی مصیبت الگ الگ بیان کی ہے, اور شاید یہی مصیبتیں سبب بنی ہیں کربلا کی مصیبت کی. کربلا مصیبتوں کی انتہا کا نام ہے, لیکن کربلا کا آغاز اس سے بہت پہلے ہوا. وہ کیسے ہوا میں تو اسی روایت سے استنباط کروں گا. کائنات کے نبی نے سب سے پہلے علی کی طرف دیکھا, فرمایا اب کی علی ضربتک علی القرن, میں اس ضرب پہ رو رہا ہوں جو تیری پیشانی پہ لگے گی. جب پیشانی پہ ضرب لگے گی جبرائیل آواز دے گا قد قتل امیر المومنین, لوگوں زہرا کا شوہر مارا گیا, لوگوں زینب یتیم ہو گئی, اجرکم اللہ. اب کی علی ضربتک علی القرن, یا علی میں اس ضربت پہ رو رہا ہوں جو تیری پیشانی پہ لگے گی, جس سے مسلح عبادت خون سے رنگین ہو جائے گا, جس کے بعد زینب و کلثوم یتیم ہو جائیں گی. علی کی مصیبت بیان کی. پھر جو دوسرا جملہ تو کائنات کے نبی نے فرمایا, زہرا کی طرف دیکھ کے فرمایا اب کی علی لطم فاطمہ, میں زہرا کو لگنے والے تماچے پہ رو رہا ہوں. لوگوں آج پہلی محرم کو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ, آپ نے زہرا کو لگنے والے تماچے پہ گریہ کیا, لیکن نہیں بتایا کون سا تماچا. زہرا کو 2 تماچے لگے تھے, ایک سرے بازار لگا, ایک زہرا کے اپنے گھر میں لگا. اجرکم اللہ, ایک سرے بازار لگا, وہی تماچا جو لگتے حسن نے دیکھا. جب حسن مولا سے پوچھا گیا مولا حسن مدینہ کی ہر گلی میں چلے جاتے ہیں, مولا اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا حسن کیسے جائے, ارے میں دیکھ رہا تھا اسی گلی میں ایک ظالم نے میری ماں کو تماچا مارا, میری ماں نے تڑپ کے کہا پہچانو تمہارے نبی کی ماں. اجرکم اللہ, مولا تمہیں سلامت رکھے, سوائے سے غم کے کوئی غم نہ دیکھو. ہمارے رونے کے غم شروع ہو گئے, ہماری عزاداری کے غم شروع ہو گئے. کائنات کے نبی نے جو تماچا بیان کیا, ایک تماچا جو سرے بازار لگا, دوسرا تماچا بیان کروں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, زہرا کی مصیبت حقیقت میں کربلا کی مصیبت ہے. اگر زہرا پہ مصیبت نہ آتی شاید کربلا کا واقعہ بھی نہ ہوتا. سنو گے دوسرا تماچا کب لگا؟ جب ایک ظالم دروازے پہ آیا, یہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا, ادھر سے زہرا دروازے کے پیچھے آئی. سیدہ نے کیا کیا, پڑھو روایت, فَضَرَبَتْ يَدَيْهَا عَلَى الْبَابِ, زہرا نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. یہ کہتا ہے جب میں نے سوچا ارے یہ کیا, میں دروازہ کیسے کھولوں, یہ خود کہتے ہیں فَرَقَلْتُ الْبَابِ, میں نے پاؤں کی ٹھوکر دروازے پہ ماری, دروازہ ارے زہرا کے اوپر گرا. جب دروازہ زہرا کے اوپر گرا نا, یہ ظالم کہتے ہیں میں جو آگے بڑھنے لگا, ایک مرتبہ دیکھا اللہ جانے رسول کی بیٹی کی صبر کے ساتھ کھڑی ہوئی, میرے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں تجھے آگے نہ بڑھنے دوں گی, میں تجھے آگے نہ بڑھنے دوں گی. یہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے سامنے زہرا کو دیکھا, سنو گے جملہ, اب اس ظالم نے اپنا ہاتھ اٹھایا, کہتے ہیں فَضَرَبْتُ اللَّطْمَةَ عَلَىٰ خَدَّيْهَا, میں نے زہرا کے منہ پہ تماچا مارا, ادھر تماچے کا لگنا تھا. روایت کہتی ہے فَتَنَاثَرَتْ إِلَى الْأَرْضِ, زہرا منہ کے بس زمین پہ آئی, آواز دیکھتا یا بتا یا رسول اللہ, بابا دیکھو تیری بیٹی کو تماچا. اجرکم اللہ, یہی وہ تماچا جو کائنات کے نبی نے یاد کیا. فرمایا میں اس تماچے پہ رو رہا ہوں جو میری بیٹی زہرا کو لگے گا. تیسرا جملہ جو کائنات کے نبی نے فرمایا اب کی علی السم الذی یسقا, میں اس زہر پہ رو رہا ہوں جو میرے حسن کو تڑپا دے گا, میں اس زہر پہ رو رہا ہوں جس سے میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے. ارے وہی ٹکڑے جب
کو زہر ملی نا، ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آنے شروع ہوئے. سیدہ زینب آگے بڑھی، ایک تشت امام حسن کے سامنے رکھا. جو روایت کہتی ہے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے لگے، تشت میں آنے لگے. بڑی جملہ، ارے بڑا سخت جملہ ہے. میں کہتا ہوں علی کی بیٹی سیدہ زینب تیری اپنی قسمت ہے. زندگی میں تو عجیب تشتے کے علی کی بیٹی نے، تو عجیب تشتے کے ایک مدینے میں دیکھا، ایک شام میں دیکھا. جو مدینے میں دیکھا اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے، جو شام میں دیکھا اس میں حسین کا کٹا گلا. رو کے کہا ہے زینب کی کس اجرکم اللہ، مولا تمہیں آباد رکھے. جب حسن کی مصیبت بیان کی، تیسری مصیبت، چوتھی مصیبت اور آخری مصیبت کائنات کے نبی نے بیان کی. اب کی اللہ قتل الحسین، میں حسین پہ گریہ کر رہا ہوں. وہی حسین جو زمین کربلا پہ تھا. جب سیدہ زینب نے دیکھا، تڑپ کے عمر ابن سعد سے کہا یا ابن سعد اما فیکم مسلم، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ وہ تمہارے نبی کا نواز ہے جسے کربلا میں قتل کر رہے. علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تعجب تو یقیناً ہوگا. یہ روایت ہی ایسی ہے کہ مثلا گھر کے سارے افراد سامنے بیٹھے ہوں، گھر کا بزرگ ایک مرتبہ سب کو دیکھ کے رونا شروع کر دے، تعجب تو ہوگا. پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہاں پہ کائنات کے نبی نے ہر ایک کی مصیبت الگ الگ بیان کی ہے، اور شاید یہی مصیبتیں سبب بنی ہیں کربلا کی مصیبت کی. کربلا مصیبتوں کی انتہا کا نام ہے، لیکن کربلا کا آغاز اس سے بہت پہلے ہوا. وہ کیسے ہوا میں تو اسی روایت سے استنباط کروں گا. کائنات کے نبی نے سب سے پہلے علی کی طرف دیکھا، فرمایا اب کی علی ضربتک علی القرن، میں اس ضرب پہ رو رہا ہوں جو تیری پیشانی پہ لگے گی. جب پیشانی پہ ضرب لگے گی جبرائیل آواز دے گا قد قتل امیر المومنین، لوگوں زہرا کا شوہر مارا گیا، لوگوں زینب یتیم ہو گئی. اجرکم اللہ. اب کی علی ضربتک علی القرن، یا علی میں اس ضربت پہ رو رہا ہوں جو تیری پیشانی پہ لگے گی، جس سے مسلح عبادت خون سے رنگین ہو جائے گا، جس کے بعد زینب و کلثوم یتیم ہو جائیں گی. علی کی مصیبت بیان کی. پھر جو دوسرا جملہ تو کائنات کے نبی نے فرمایا، زہرا کی طرف دیکھ کے فرمایا اب کی علی لطم فاطمہ، میں زہرا کو لگنے والے تماچے پہ رو رہا ہوں. لوگوں آج پہلی محرم کو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے زہرا کو لگنے والے تماچے پہ گریہ کیا، لیکن نہیں بتایا کون سا تماچا. زہرا کو دو تماچے لگے تھے، ایک سرے بازار لگا، ایک زہرا کے اپنے گھر میں لگا. اجرکم اللہ. ایک سرے بازار لگا، وہی تماچا جو لگتے حسن نے دیکھا. جب حسن مولا سے پوچھا گیا مولا حسن مدینہ کی ہر گلی میں چلے جاتے ہیں، مولا اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا حسن کیسے جائے؟ ارے میں دیکھ رہا تھا اسی گلی میں ایک ظالم نے میری ماں کو تماچا مارا. میری ماں نے تڑپ کے کہا پہچانو تمہارے نبی کی بیٹی. اجرکم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. ہمارے رونے کے غم شروع ہو گئے، ہماری عزاداری کے غم شروع ہو گئے. کائنات کے نبی نے جو تماچا بیان کیا، ایک تماچا جو سرے بازار لگا. دوسرا تماچا بیان کروں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں زہرا کی مصیبت حقیقت میں کربلا کی مصیبت ہے. اگر زہرا پہ مصیبت نہ آتی شاید کربلا کا واقعہ بھی نہ ہوتا. سنو گے دوسرا تماچا کب لگا؟ جب ایک
ظالم دروازے پہ آیا. یہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا, ادھر سے زہرا دروازے کے پیچھے آئی. سیدہ نے کیا پڑھو روایت. فَضَرَبَتْ يَدَيْهَا عَلَى الْبَابِ, زہرا نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. یہ کہتے جب میں نے سوچا ارے یہ کیا, میں دروازہ کیسے کھولوں, یہ خود کہتے فَرَقَلْتُ الْبَابِ, میں نے پاؤں کی ٹھوکر دروازے پہ ماری. دروازہ ارے زہرا کے اوپر گرا. جب دروازہ زہرا کے اوپر گرا نا, یہ ظالم کہتے میں جو آگے بڑھنے لگا, ایک مرتبہ دیکھا اللہ جانے رسول کی بیٹی کس صبر کے ساتھ کھڑی ہوئی, میرے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں تجھے آگے نہ بڑھنے دوں گی, میں تجھے آگے نہ بڑھنے دوں گی. یہ کہتے جب میں نے اپنے سامنے زہرا کو دیکھا, سنو گے جملہ, اب اس ظالم نے اپنا ہاتھ اٹھایا, کہتے فَضَرَبْتُ اللَّطْمَةَ عَلَى خَدَّيْهَا, میں نے زہرا کے منہ پہ تماچا مارا. ادھر تماچے کا لگنا تھا. روایت کہتی ہے فَتَنَاثَرَتْ إِلَى الْأَرْضِ, زہرا منہ کے بس زمین پہ آئی, آواز دیکھتا یا بتا یا رسول اللہ, بابا دیکھو تیری بیٹی کو تماشا. اجرکم اللہ, یہی وہ تماشا جو کائنات کے نبی نے یاد کیا. فرمایا میں اس تماچے پہ رو رہا ہوں جو میری بیٹی زہرا کو لگے گا. تیسرا جملہ جو کائنات کے نبی نے فرمایا ابکی علی السم الذی یسقی, میں اس زہر پہ رو رہا ہوں جو میرے حسن کو تڑپا دے گا. میں اس زہر پہ رو رہا ہوں جس سے میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے. ارے وہی ٹکڑے جب حسن کو زہر ملی نا, ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آنے شروع ہوئے. سیدہ زینب آگے بڑھی, ایک تشت امام حسن کے سامنے رکھا, جو روایت کہتی ہے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے لگے, تشت میں آنے لگے. پڑھو جملہ, ارے بڑا سخت جملہ ہے. میں کہتا ہوں علی کی بیٹی سیدہ زینب تیری اپنی قسمت ہے. زندگی میں تو عجیب تشت دیکھے ہیں علی کی بیٹی نے, تو عجیب تشت دیکھے. ایک مدینے میں دیکھا, ایک شام میں دیکھا. جو مدینے میں دیکھا اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے, جو شام میں دیکھا اس میں حسین کا کٹا گلا. رو کے کہا ہے زینب کی کس اجرکم اللہ, مالا تمہیں آباد رکھے. جب حسن کی مصیبت بیان کی, تیسری مصیبت, چوتھی مصیبت اور آخری مصیبت کائنات کے نبی نے بیان کی. اب کی علی قتل الحسین, میں حسین پہ گریہ کر رہا ہوں, وہی حسین جو زمین کربلا پہ تھا. جب سیدہ زینب نے دیکھا, تڑپ کے عمر ابن سعد سے کہا یا ابن سعد اما فیکم مسلم, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ وہ تمہارے نبی کا نواز ہے جسے کربلا میں قتل کر رہے. قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق محمد وأنت المحمود, إلهي بحق علي وأنت الأعلى, إلهي بحق الحسن وأنت المحسن, إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله, وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك, وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد, پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں دعائے علی و بطول نصیب فرما. پروردگارہ حقیقی معنی میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے مرحومین کی بخشش, مومنین کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. وارث امن امام زمن کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد حقیقی معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما. معرفت آل محمد پہ زندگی عطا فرما, معرفت آل محمد پہ موت نصیب فرما.
کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں کربلا والوں کے ساتھ محشور فرما، بحق محمد اہل بیت محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے روشن فرما، ہمارے دلوں کو نظریہ امام سے منور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔